فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنت کی عورتیں۔ جنتی خواتین تمام ظاہری مثلاً حیض و نفاس اور باطنی مثلاً غصہ، حسد، شوق سے پاک ہوں گی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ملاقات کے بعد ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 35 تا 38 میں اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر، یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جنت میں مرد عورت ایج فیلو ہوں گے، دوسرا خواتین بے انتہا اپنے شوہروں سے محبت کریں گی، اور جب بھی وہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو دوبارہ کنواری بنا دے گا۔ یہ بھی خاص جنتی بیویوں کی کوالٹی ہوگی۔ جنتی خواتین حسن و جمال اور حسن سیرت دونوں اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 70 تا 71 میں اللہ فرماتے ہیں جنت میں اہل جنت کے لیے خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت میں خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت سے ہی ہوگی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتے ہیں داخل ہو جو جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، جنت میں تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جنتیوں کو۔ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں نا، ہم کئی دفعہ کسی کو کی بات ماننی ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، بس میں تمہیں خوش کر دوں گی، اور دوسرے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ جنت میں تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اتنی نعمتیں اللہ دیں گے کہ اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ جو انسان کے تصور میں نعمتیں بھی نہیں ہوں گی وہ بھی ملیں گی، تو انسان کو اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے۔ ایمان اور عمل صالحہ کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے والی خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حوروں سے افضل ہوں گی۔ طبرانی کی حدیث سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خاتون کو حور پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابر باہر والا کپڑے کو استر اندر والا کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں، روزے اور دوسری عبادتیں جو انہوں نے اللہ کے لیے کی ہیں۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، جو مردوں کی دو دنیاوی بیویاں ہوں گی، تو جو دنیا کی عورت ہوگی نا وہ افضل ہوگی، وہ بہترین ہوگی حوروں سے۔ ظاہر دنیا میں اللہ کی فرما برداری کی، تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو حوریں جو ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کا تو ویسے ٹیسٹ تھا ہی نہیں جیسے دنیاوی خواتین کا تھا، تو اس لیے دنیاوی بیوی حوروں سے افضل ہوگی۔ خاتون جنت اگر دنیا میں ایک بار جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ دنیا اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک دفعہ جنتی عورت دنیا میں جھانک لے تو مشرق و مغرب، کتنی بڑی دنیا ہے، ہر چیز اللہ کے نبی نے کہا وہ روشن کر دے گی، اور اس کی فضا جو ہے خوشبو سے بھر جائے گی،
اور جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ جو کچھ اس دنیا میں ہے، جتنی بھی نعمتیں اس سے بھی بہتر ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے، جس طرح خواتین نے دنیا میں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، دوپٹہ لینا ہے سر پہ، اسی طرح جنتی خواتین بھی اپنے سر پہ دوپٹہ لیں گی۔ جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو عورتوں سے ہوگا جو بنت آدم سے ہوں گی۔ خاتون جنت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ ان کے اندر کا جسم نظر آئے گا اور ان کی ہڈیوں کا گدا تک نظر آئے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مردوں عورتوں کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے مردوں کو دو دو بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ہر عورت 70 جوڑے پہنے گی جن میں سے ان کی پنڈلی کا گدا نظر آئے گا۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو جو ہے دو گروہ جنت میں جائیں گے، سابقون دائیں ہاتھ والے۔ ہر مرد کو 2 دنیاوی بیویاں ملیں گی۔ اب وہ جو دنیاوی بیویاں ہوں گی، اب انہوں نے 70 لباس پہنے ہوں گے۔ یہ کوالٹی جنتی بیوی کی ہے۔ تو ان 70 لباس پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گدا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے نا جسم کو چھپاؤ، کسی کو نہیں دکھانا، وہاں اب انہوں نے 70 جوڑے بھی پہنے ہوں گے مگر ان کے جسم، ان کی جو پنڈلی کا گدا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اور جو ہے انتہائی خوبصورت ان کی جو ہیں بیویاں ہوں گی۔ تو اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی کیا ریوارڈ دے رہے ہیں، دنیاوی 2 بیویاں دینی ہے۔ دنیاوی بیوی جو ہے نا وہ حوروں سے بھی افضل ہے۔ یہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرط یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو، ورنہ اللہ ان کو کسی اور سے بیاہ دے گا۔ جن خواتین کے دنیا میں شوہر فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں گے، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک آدمی کی بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کریں گی۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگر نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کریں گی۔ وہ عورت اللہ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیجیے۔ اے ام سلمہ، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پہ سبقت لے گیا۔ تو اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی عورت کی دنیا میں 2 یا 3 یا 4 شادیاں ہوئی ہیں اور اس کے سارے شوہر فرض کریں جنت میں چلے جاتے ہیں، اس میں عورت کو اختیار دیا جائے گا، کیونکہ عورت کا ایک ہی نکاح ہونا ہے نا۔ جیسے دنیا میں بھی اللہ نے ایک رول رکھا ہے کہ عورت ایٹ اے ٹائم ایک مرد کی بیوی رہ سکتی ہے اور شوہر کی موجودگی میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اگر کسی عورت کے 2 یا 3 یا 4 نکاح ہوئے ہوں گے تو وہ اختیار اللہ عورت کو دے گا کہ ان چاروں میں سے جس مرد کے ساتھ وہ رہنا چاہے گی۔ اور اس حدیث سے سب سے اہم بات کیا پتہ چلتی ہے، دنیا میں بھی عورت کے لیے شوہر انتخاب کرنے کا رول جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ دین اور اخلاق، اور یہاں بھی عورت اس شوہر کو پسند کرے گی اپنے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اچھا اخلاق دنیا اور آخرت اس ساری بھلائیوں پہ جو ہے نا وہ سبقت لے جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، 2 بیویوں سے مراد جو ہے بنات آدم ہیں اور حوریں ان کے علاوہ ہیں۔ تو مردوں کو جو ہے 2 بیویاں ملیں گی، 70 حوریں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم خواتین کو بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ ہم سب جنت الفردوس میں جا سکیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔